بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 9 مئی کو پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا اس سے متعلق بہت ہی چپتے ہوئے سوالات جو کہ ہر ذہن میں موجود ہیں۔ نسیم زارع نے وہ تمام سوالات رانا ثناءاللہ سے پوچھ لیے۔ رانا ثناءاللہ نے کیا جواب دیا اور کس حد تک وہ مطمئن کر پائے، اس کا فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو پہلے ویڈیو دکھاتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ مجھے اس کا جواب ابھی تک مل نہیں رہا رانا صاحب کہ کس طریقے سے لوگ اتنا آگے تک پہنچ بھی گئے، گھس بھی گئے، اور کہیں بھی خود بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں ہمیں ایسے نہیں لگتا کہ کسی بھی نوعیت کی ریزسٹنس ہو۔ ہم نے ہر لیول پہ لوگوں سے پوچھا ہے لیکن کوئی جواب ملتا نہیں۔ آپ فرمائیے گا، آپ کو کیا سمجھ آتی ہے رانا صاحب؟ دیکھیں، اس میں بڑا جو ہے نا وہ سمپل جواب ہے۔ اچھا، اور اس میں جو ہے وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جی۔ وہاں پہ لوگوں کا یہ خیال تھا، یا جن لوگوں نے وہاں سے کوئی ریزسٹنس دینی تھی ان کا یہ خیال تھا کہ چلیں یہ چوک میں آ گئے ہیں، چوک میں یہاں پہ بیٹھیں گے، کوئی مرد آباد زندہ باد کریں گے، نعرے لگائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے چلے جائیں گے۔ انہوں نے وہاں سے مسلح گارڈ جو تھی اس کو وڈرا کر لیا۔ وڈرا اس لیے کر لیا کہ اگر یہ مسلح گارڈ وہاں پہ ہوگی تو پھر یہ تصادم جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے، گولی چل سکتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، میرے گھر کے اوپر کیونکہ پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ حملہ کیا تھا اور اس وقت بھی انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی تھی، اس لیے ہمیں یہ اندازہ تھا۔ تو جیسے ہی اس کی گرفتاری ہوئی تو ہم نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ وہاں پہ اپنے لوگوں کو سیکورٹی یا پولیس کے لوگوں کے علاوہ وہاں پہ جمع کیا۔ اچھا، فیصلہ باد اور میں ان سے کہا کہ جہاں تک پتھراؤ ہے تو پتھراؤ کا جواب پتھراؤ سے دیں، لیکن جیسے ہی کوئی گھر کے جو ہے وہ حدود میں داخل ہو تو اسے پھر جو ہے وہ گولی مارے اور اس کو جو ہے وہ بالکل کسی قیمت پہ جو ہے وہ آگے نہ بڑھنے دیں۔ یہ ہم نے سنا ہے کہ جی پتا تھا زمان پاک سے بھی آ رہے ہیں، لبرٹی سے بھی آ رہے ہیں، روکنا نہیں یہ لگتا تھا کہ ضروری ہے؟ وہاں پہ یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو شرپسند ٹولہ ہے یہ گھر میں داخل ہو کے آگ لگا دے گا اور جو ہے یہ وہاں پہ لوٹ مار کرے گا۔ تو ران صاحب ذرا تھوڑا تضاد لگتا ہے۔ ایک تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جی عموماً جاتے ہیں نعرہ بازی کر کے تو آ جاتے ہیں، لیکن آپ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جی کیونکہ عمران خان کا ایک طریقہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کی یہ اندازہ تھا کہ وہ بہت اشتعال انگیزی جو ہے وہ پیدا کر دی ہوئی تھی انہوں نے اپنے لوگوں میں۔ تو اگر یہ اندازہ تو تھا، وہ تو 1 سال پر تھا محیط، تو پھر کیسے آگے جانے دیا؟ نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اندازہ تو یہی تھا نا کہ یہ وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کریں گے۔ یہ گھروں کو آگ لگانے کا جو ہے معاملہ یہ تو انہوں نے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کیا ہے۔ پیٹرول بم لے کے گئے تو اس وقت جو کوئی انٹیلیجنس کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ پیٹرول بم لے کے گئے، اندر انہوں نے آگ جلائی، کچھ لے کے گئے ہوں گے چیزیں ساتھ۔ اتنی بڑی آگ تھی کہ وہ تو یعنی کہ کوئی چھوٹی ماچس سے تو نہیں لگتی آگ، جیسے گھر دیکھا ہم نے راکھ جو ہوا ہے۔ تو کچھ لے کے گئے ہوں گے ساتھ یہ لوگ؟ نہیں، وہ پورے گھر کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی جی، آپ تھوڑے چھوٹے سے حصے کو آگ لگا دیں، آپ پیٹرول چھڑک کے جو ہے وہ آپ کسی دروازے کو آگ لگا دیں، اس کے بعد وہ پورا گھر اس کی لپیٹ میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو اور ایجنسیز کے پاس ایویڈنس ہے کہ اس طرح کی پلاننگ ہوئی اور کہ جی یہاں اٹیک کیا جائے گا؟ عمران خان نے بڑی محنت کی ہے اس لیول تک پہنچنے کے، تو زبانی ٹریننگ دے رہے تھے رانا صاحب؟ کریڈیبل ایویڈنس، مطلب زبانی کہہ رہے تھے یا کچھ اور بھی؟ آپ نہیں، ان کو باقاعدہ یعنی یہ گلیلیں بنائی گئیں، پیٹرول بم بنانے کے طریقے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انڈیویجولی اس نے خود ہر ضلع ہر شہر کے لوگوں کو بلا کے چھوٹے چھوٹے گروپس میں بلا کے موٹیویٹ۔ اگر اتنا ایویڈنس تھا تو جب کوئی ان کے 50 بھی بندے نکلتے کہیں تو پھر آپ کا نہیں خیال کہ چکنا ہونے کی ضرورت تھی فورسز کو؟ اگر اس طرح کی ٹریننگ کا ایویڈنس تھا تو پھر ان کو کس طریقے سے اتنا آگے جانے دیا؟ وہ یہ تو تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ چلیں جس طرح سے گاڑیوں کو آگ لگا رہے تھے، کوئی ٹریفک سائن توڑ دیں گے، یا جس طرح کے یعنی پرتشدد احتجاج ہوتے ہیں۔ جی رانا صاحب، تو ایک جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو اس سیاق و سباق پر کہ بھئی جس طرح ہوا یہ گئے، آپ کا نہیں خیال کہ
कोई एक इंडिपेंडेंट भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं जी 26 लोग भी मारे गए और ये कोई सिक्योरिटी जीरो थी, इतनी आगे तक चले गए। नहीं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी किस बात की? मुलजम मौजूद हैं तो इसमें इंडिपेंडेंट ही इंडिपेंडेंट है, इसमें डिपेंडेंट वाली नहीं राणा साहब, कौन सी बात है? कोई इनमें से कह रहा है कि मैं वहां पे नहीं था? नहीं राणा साहब, थोड़ा मेरा मतलब था कि पाकिस्तान में कभी ऐसे हुआ नहीं पहले, तो इस तरह क्या सबक सीख रहे हैं उससे? हुकूमत क्या सीख रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या सीख रही है, डिस्ट्रिक्ट क्या सीख रहे हैं? और बिल्कुल ऐसे तो लगता है राणा साहब कि हर जगह ये आराम से चल के तो पहुंच गए, चाहे मियां वाली है, चाहे यहाँ है, चाहे पिशावर है, तो कोई कहीं किसी को रोक ही नहीं रहा। तो ये शुड दिस बी? नहीं रोका है, नहीं रोका है। नाज़रीन, आपने सुना कि नसीम ज़ारा ने बहुत ही मेहनत से जो है वो तमाम क्वेश्चन राना सनाउल्लाह से पूछ लिए जो कि शायद हर जहन के अंदर मौजूद हैं। 9 मई के वाक़यात जो है काबिल मज़म्मत हैं, लेकिन 9 मई को क्या हुआ अवाम ये भी जानना चाहती है। 9 मई का सबसे बड़ा सवाल जो आज तक जो है जिसका जवाब क्लियर नहीं दिया जा सका वो ये है कि इतनी हसास बिल्डिंग्स जिनको जला दिया गया वहां पे सिक्योरिटी कहाँ थी? आखिर सिक्योरिटी ने रेजिस्ट क्यों नहीं किया? अवाम को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? यही चुपते हुए सवाल जो है नसीम ज़ारा ने भी राना सनाउल्लाह से पूछ लिए। राना सनाउल्लाह ने पूरी कोशिश की कि वो तसल्ली बख्श जवाब दे सके। आप राना सनाउल्लाह के जवाब से किस कदर मुतमईन हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 9 मई के वाक़यात जो है उन पे बहुत सारे सवालात हैं जो कि अवाम के जहन में उठ रहे हैं और राना सनाउल्लाह से बार बार यही सवालात पूछे जा रहे हैं। इस वक्त जो है पाकिस्तान की सियासत में 9 मई जो है एक बहुत ही अहम दिन बन चुका है। 9 मई की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो टूट रहे हैं और 9 मई की वजह से है जो पूरे मुल्क के अंदर एक जो है बेचैनी की लहर पाई जाती है। पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा इसका फैसला आने वाले इलेक्शन ने करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।